الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہم پر ضروری ہے۔ اسپیکر اندر کے نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو یا کوئی ڈپارٹ ہو، تو ہم پر ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ ان کا کھانا الگ تھا، ان کا پینا الگ تھا، ان کا چلنا الگ تھا، ان کی زندگی کے ماہ و ایام یہ الگ تھے۔ لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اپنے دور کے کہ وہ کرتا تو بھی ان کو یقیناً اجر کا مستحق قرار دیا جاتا اور ان کو فضیلت وہ مل جاتی تھی۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون تنگ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے اس دور کے فنکاروں کو اکٹھا کیا، اور جو جادوگر تھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون تنگ تھا، وہ چاہتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، تو جادوگر کا توڑ جادوگروں سے ہو۔ تو بہت ساری روایت ہیں اس میں کہ 70 ہے یا 7 ہیں یا 700 ہیں یا 70,000 ہے، جتنے بھی ہے اس نے ملک کے مصر کے، چونکہ مصر کا حکمران تھا، طول و عرض سے سارے جادوگر جو فنکار تھے، جو ماہر تھے، یہ بلا لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دن طے ہو گیا کہ ہم مناظرہ کریں گے یا مقابلہ کریں گے یا اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ نعوذ باللہ وہ چونکہ جادوگر سمجھتے تھے تو یہ سارے جادوگر آگے، دن متعین ہو گیا۔ وہ قرآن کا مستند اور لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ کیسے ان کو شکست فاش ہوئی اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو لے کر چلتے تھے وہ انہوں نے پھینکا تو ازدہ، وہ جو جتنے تھے ان کے سانپ، ان کی چھوٹے چھوٹے جو وہ بنے، تو یہ ازدہ بن گیا، سب کو کھا گیا۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن وہ جو جادوگر تھے جو مقابلے میں آئے، مناظرے میں آئے، جو نعوذ باللہ ان کو شکست دینے آئے، جو نعوذ باللہ ان کو ہرانے کے لیے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے ان کو کیا کیا؟ وہ عین مناظرے اور مقابلے کے وقت کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ نے ان کو یوں سمجھے معاف کر دیا، لیکن فرعون نے معاف نہ کیا۔ اب چونکہ فرعون کی بھی شکست تھی، یہ جادوگروں کی شکست یہ جادوگروں کی نہیں تھی، یہ فرعون کی تھی۔ فرعون نے مقابلہ کروایا، فرعون نے مناظرہ کروایا، فرعون ہی گرم جوشی سے ان کو ساتھ ساری تائید کر رہا تھا، وہی اکٹھا کر رہا تھا، وہی ان کو مقابلے کا وہ کروا رہا تھا، وہی ان کو انعام دینے تھے۔ اسی نے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینی تھی، اسی نے ہرانا تھا، اسی نے اپنا خواب شرمندہ تعبیر کرنا تھا۔ جب وہ نہ ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا جادوگروں نے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے تھے سب کو قتل کروا دیا، نعوذ باللہ۔ جتنے جادوگر تھے سب کو قتل کروا دیا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یا اللہ، یہ زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے، زندگی بھر کافر تھے، اور یوں لمحوں میں کفر سے اسلام کی طرف آ گئے، یوں لمحوں میں جہنم سے جنت میں چلے گئے، یوں لمحوں میں آپ سے بعید تھے قریب آ گئے،
یہ اتنا بڑا قرب اور اتنی بڑی ان کو یہ فضیلت کیسے مل گئی؟ سنیے، اس میں لکھا ہے تفسیر میں، فرمایا اللہ نے فرمایا موسیٰ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تھے، یہ کافر تھے، جہنم کے مستحق تھے، یہ دور تھے مجھ سے، قریب کیسے ہوئے؟ کہیں گے جو مقابلے میں جب آئے، اے موسیٰ آپ کی نقالی کی، آپ جیسی چال چلی، آپ جیسے بول بولے، آپ جیسا عصا پکڑا، آپ جیسا لباس پہنا، فبعزتی و جلالی، اے موسیٰ مجھے عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، یہ جو نقالی کی ہے انہوں نے، یہ جیسے تیسے، یہ کوئی محبت میں نہیں کی تھی، یہ نقالی ان جادوگروں نے محبت میں نہیں کی تھی، تنقیداً کی تھی، تردیداً کی تھی، یا کوئی بھی اس کو لفظ استعمال کر سکتے ہیں، طنز کے طور پر نقالی کی، اے موسیٰ مجھے تمہاری نقل، چونکہ نبی ہے نا موسیٰ، مجھے نبی، جس طرح اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرا نبی تمہارے لیے اسوہ حسن ہے، رول ماڈل ہے، نمونہ ہے میرا نبی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حبیب کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور واطیع اللہ واطیع رسول کے بعد اللہ نے فرمایا فقد فاز، کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کہ تمہارے لیے رول ماڈل نبی ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا کہ کیا بات کرتے ہو، وہ جو نوالا گرا بادشاہوں کی مجلس میں تو کسی نے کوہ نہیں ماری، کیا کرتے ہو، نوالا اٹھا کر کھا رہے ہو صاف کر کے ان کے سامنے، جو بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، جنرل ہیں، کرنل ہیں وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو فرمایا آت روکو سنت حبیب، کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول، اس کو اللہ کہہ رہے فقد فاز، کہ تم اطیع اللہ و اطیع رسول کر گئے، اللہ کے رسول کی تابعداری کر گئے تو فقد فاز، تم کامیاب ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انعام کیا دے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم، یہ انعام ملے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ غفور رحیم ہے، اور اللہ تم سے محبت بھی کرے گا۔ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو، فرما برداری کرو تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ محبت کرے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا محبت کرنا، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ بھوکے کو کھانا چاہیے بھیا، اندھے کو نابینے کو آنکھیں چاہیے، جو چل نہیں سکتا اس کو پاؤں چاہیے، جو پکڑ نہیں سکتا اس کو ہاتھ چاہیے، جو بول نہیں سکتا اس کو زبان چاہیے، جو سن نہیں سکتا اسے کان چاہیے۔ جائے پوچھئے یہ آلہ کتنے کا ہے، یہ چھوٹا سا آلہ کان میں لگتا ہے تو سننا شروع کر دیتا ہے بندہ نہ سننے والا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بہرے سے پوچھ لیجیے یا گنگے سے پوچھ لیجیے جس کی زبان میں لکنت ہو، بول نہیں سکتا صحیح طرح، اور پھر جب بولنے لگتا ہے تو اللہ کا انعام لگتا ہے اس کو۔ اور ان سے پوچھئے جو چل نہیں سکتے کہ چلنے کی طاقت اور اس کی قیمت، اس کی ویلیو، کتنا پیسہ خرچ لگے گا، تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کو اللہ نے کہا اے موسیٰ کہ مجھے تمہاری یہ جو نقل تنقیداً کی ہے، یہ نقل طنز کے طور پر کی ہے، فبعزت و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، یہ نقل جو کی ہے، تمہاری نقل بھی اتنا پسند ہے کہ اس کے بعد میں ان کو جہنم میں جلاؤں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے پر اللہ معاف کرتا ہے کافروں کو، تو امت محمد اپنے نبی کی نقل کرے گی، اپنے نبی جیسی چال، اپنے نبی جیسے قال، اپنے نبی جیسے لباس، اپنے نبی جیسے اعمال، اپنے نبی جیسا کردار کرے گی، تو اللہ کیا سعادت دے گا۔ یہ اولین سے پوچھے، صحابہ سے پوچھا اللہ نے ان کو انعام کیا دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان کا تمغہ دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، کہ اللہ نے کیا دیا؟ انعام دیا، صلہ دیا، لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی چاشنی اور لطف اور مزہ نہیں لیا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے نبی کی تابعداری کا۔ تو یہ قربانی کے دن ہیں، اس قربانی میں بھی میرے نبی نے
میرے نبی نے اپنی قربانی بھی کی ہے، امت کی بھی قربانی کی ہے، اپنی قربانی کے ساتھ امت کو یاد رکھا ہے۔ اگر امت کو یاد نہ رکھتے نبی تو کون پوچھتا؟ کس نے پوچھنا تھا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے امت کو یاد رکھا، امت کے لیے قربانی کی، اور ہر سال کی۔ کیا امت قربانی کرتی ہے اپنے نبی کے لیے؟ نہیں، امت کو تو اپنے نبی کے لیے شکل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، امت اپنے نبی کے لیے لباس غیروں کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، امت اپنے نبی جیسے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ گرو نانک کی تعلیم دیکھ لیجیے اور گرو نانک کے پیروکاروں کو دیکھ لیجئے۔ گرو نانک کا پیروکار کھلاڑی ہوگا، گرو نانک جیسی پگڑی پہنے گا، وہ جرنل ہوگا، گرو نانک جیسی پگڑی پہنے گا، وہ سفیر ہوگا، گرو نانک جیسی پگڑی پہنے گا، وہ بیوروکریٹ ہوگا، گرو نانک جیسی پگڑی پہنے گا، وہ تاجر ہوگا، گرو نانک جیسی پگڑی پہنے گا۔ نہ وہ انگلینڈ میں پگڑی چھوڑتا ہے، نہ وہ فرانس میں پگڑی چھوڑتا ہے، نہ کینیڈا امریکہ میں پگڑی چھوڑتا ہے، نہ وہ انڈیا میں پگڑی چھوڑتا ہے، نہ پاکستان میں چھوڑتا ہے۔ لیکن مسلمان تو ٹوپی پہننا بھی گوارہ نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، میرے نبی کی قیمت مسلمان نہیں سمجھ سکا، اپنے نبی کی قدر مسلمان نہیں کر سکا۔ وہ میں نے ایک مثال سنائی تھی، ہم سیالکوٹ گئے تو نہیں، ریونڈ کے ساتھ ایک شہر ہے، وہاں بیان تھا، بیان کر کے میں بیٹھا تو جہاں کھانا تھا وہاں کھانے کے لیے ساتھیوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہی ساتھیوں میں سے کہنے لگے رات کے 2:30 بجے یا 2:45 بجے یا اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤن، تھوڑا سا اوپر نیچے شاید ہوگا ٹائم، ایک مربی قادیانی کا جو مبلغ، مربی قادیانی کا جو عالم یا ان کا رہبر، ان کا رہنما، اس کو فون کرتا ہے مسلمان، مخلص مسلمان، کہتا ہے مجھے حضرت کی زیارت ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک، مربی کے نزدیک حضرت کون ہے؟ نعوذ باللہ، قادیانی۔ مجھے قادیانی کی زیارت ہوئی ہے اور ایسا خواب میں نے دیکھا۔ اب یہ شخص 2 یا 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے، جس نے کہا ہے جھوٹ بولا ہے، میں نے خواب میں دیکھا حضرت کی زیارت کی۔ یہ شخص کتنا ہے؟ 2 یا 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اس سے فون کر کے بتا رہا ہے، اور رات کا بجے کیا ہے؟ 2+ ہیں، 2:15 یا 2:30 بجے ہیں۔ اس شخص نے قسم اٹھا کر کہا، وہاں مجلس میں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ وہ ٹھیک 2.5 گھنٹے بعد دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے ایڈریس پوچھ لیا، کہاں، کس شہر میں ہو؟ فلاں شہر میں۔ کیا گلی ہے، کیا مکان ہے، کیا ایڈریس ہے، پورا ایڈریس ہے۔ ٹھیک 2.5 گھنٹے بعد رات کے اس پہر میں بھی وہ بندہ اس دروازے پر تھا۔ کہتا میں زیارت کرنے آئے ہوں آپ کی کہ آپ نے میرے حضرت کی زیارت کی ہے۔ وہ قادیانی کے لیے، یعنی 2 نمبر شخص کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے، 2 نمبر پیر کے لیے اتنے جذبہ رکھتا ہے، 2 نمبر رہنما کے لیے اتنا جذبہ رکھتا ہے۔ اب اس نے تحفے بھی دیے، تحائف بھی دیے، اس کی قدم بوسی کی، اس کے ہاتھ چومے، اس کا ماتھا چوما کہ تو نے میرے حضرت کی زیارت کی ہے۔ 2 نمبر شخص کے لیے اتنی محبت کرتا ہے، کیا مسلمان بھی اپنے نبی سے اتنی محبت اور جذبہ رکھتا ہے؟ یہ صرف صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو تمغے بھی دیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک شخص کا دعویٰ تھا کہ میں حضرات صحابہ کرام جتنی محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات دعویٰ، ہمیں بھی بعض اوقات گمان ہونے لگے گا، لیکن خیال است محال است جنون است، سوچنا بھی نہیں کہ صحابہ سے زیادہ محبت ہم کر سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب کبھی کبھار فرماتے ہیں کہ کبھی احمقانہ لفظ ان کے اور ہے، میں سخت استعمال کر رہا ہوں، احمقانہ خیال آ جائے کہ ہم نبی کے دور میں ہوتے تو خیال بھی نہ لائیے گا کہ ہو سکتا ہے ابو جہل کے صف میں کھڑے ہوتے نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے ابو لہب کی صف میں کھڑے ہوتے نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے مخالفین کے صف میں کھڑے ہوتے۔ اللہ نے جس درجے میں رکھا یہ شکر ادا کرو کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق تو مل گئی۔ تو ایک شخص کا دعویٰ تھا، اپنا باطنی طور پر یا اندرونی طور پر یا ویسے ظاہری دعویٰ کہ میں صحابہ جتنی محبت یا صحابہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صحابہ جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے عزیزو۔ اب ہوا کیا، اللہ نے خواب میں دکھایا، چونکہ دعویٰ تھا نا، خواب میں دکھایا اللہ نے، خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ٹانگے پر سوار ہیں، گھوڑا ٹانگا سوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹانگے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹانگا اونچائی سے نیچے آ رہا ہے، مثلا پہاڑ سے، جیسے K2 ماؤنٹ ایوریسٹ، اس کی چوٹی سے نیچے آ رہا ہے۔ اب اسے خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے گھوڑا گر نہ جائے، کلٹی نہ ہو جائے ٹانگا، تو وہ حفاظت کے لیے، چونکہ نبی سے دعویٰ کرتا ہے نا محبت کا، محبت کرتا بھی ہے مسلمان۔ دیکھیں ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، چھوٹی یا بڑی، کم محبت یا زیادہ محبت، اوریجنل محبت یا دکھاوے کی محبت، جیسے چوری والا مجنون اور حقیقی مجنون۔ حقیقی مجنون نے خون دے دیا، چوری والے مجنون کہتا ہے جائیے حضور کسی اور سے وہ کیجئے۔ لیلا کی محبت میں ایک شخص دروازے پہ بیٹھتا تھا کہ میں لیلا میری لیلا میری لیلا، میں ایسا ایسا۔ تو ایک دن اس نے لیلا نے کہا کہ جاؤ اس کو آزمائے تو صحیح ہے، یہ اصل مجنون ہے یا اصل مجنون وہ جو اس گلی میں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا بھی لیلا کہہ رہی ہے تم خون دے دو، ایک بوتل خون کی چاہیے۔ تو اس نے کہا میں تو چوری والا ہوں۔ چوری اس دور کی غذا تھی، بہترین غذا تھی، اس دور کی ایک اچھا کھانا تھا، اس دور کی ایک سوغات تھی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں کی مٹھائی بڑھیا ہے، دل پسند کی مٹھائی وہ اچھی ہے، رحمت شیریں کی اچھی ہے، کثر شیریں کی بہت ٹاپ کی مٹھائی ہے، جس طرح مٹھائی کہتے ہیں، یا نہاری فلاں صابر کی اچھی نہاری ہے، فلاں کی اچھی نہاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسا ہی تھا کہ خون چاہیے، تو اس نے کہا وہ خون والا مجنون ادھر ہے، اس پار رہتا ہے، میں تو چوری والا مجنون ہوں، میں صرف مٹھائی کھانے والا مجنون ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہے۔ تو اب یہ شخص جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں صحابہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگے پر سوار خواب میں دیکھ رہا ہے، اب ٹانگا نیچے آ رہا ہے، اسے خطرہ ہے کہیں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے گر نہ جائیں، تو بھاگا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ادھر دیکھے کہ پتھر مل جائے۔ اور ٹانگے کے جو گھوڑے کے پیچھے ٹانگا ہوتا ہے اس کے ویل ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ ویل کے نیچے بڑا کوئی پتھر رکھ دے تاکہ گھوڑا ٹانگا رک جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ محبت کے جذبے میں ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے صحابہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ جب یہ ادھر ادھر دوڑا بھاگا، دیکھا کوئی پتھر نہیں ملا، یہ تو دوڑ رہا ہے، صحابی نہیں دیکھا کہ حضور ٹانگے پر سوار ہیں، وہ بھی خواب میں۔ اللہ اسے دکھا رہا ہے، اللہ اسے دکھا رہا ہے۔ وہ آیا، اس نے اپنا پورا جسمی ویل کے آگے دے دیا، ٹانگا رک گیا۔ اب اسے تنبیہ مقصود تھی کہ تم جتنے بڑے ہو جاؤ محبت کرنے والے نبی سے، صحابہ جتنی محبت تمہارے بس میں نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے کہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تیر آ رہے ہیں، وہ تیر اپنے جسم پر وہ کر رہے کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، میرے نبی کو تیر نہ لگے۔ حضور پیچھے کھڑے ہیں، وہ آگے کھڑے ہیں، اور تیر آ رہے ہیں، وہ یہاں لگ رہے ہیں، ادھر لگ رہے ہیں، ادھر لگ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو کہ نبی کو تیر نہ لگے۔ یہ محبت ہر بندہ نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہر بندہ نہیں کر سکتا کہ حضور تشریف لے گیا، بھی ناک کرنا ہی تھا، صدیق اکبر باہر آ گئے۔ صدیق تم کے جاگ رہے تھے یا رسول اللہ، اس دن سے مجھے وہ تھا، اعتماد تھا کہ آپ تشریف لائیں گے اور میرے پاس تشریف لائیں گے، اور اللہ کا حکم ہوگا یہ مکہ مکرمہ آپ کو چھڑوائیں گے اللہ، میں اس دن سے جاگ رہا ہوں، میں سویا نہیں ہوں۔ یہ محبت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق تمہاری چاہت کیا ہے؟ تو میری چاہت یہ ہے کہ میں نبی کے چہرے مبارک کو بس دیکھتا رہوں، اور میرا مال نبی خرچ کرے اپنا مال سمجھ کر، اور میری بیٹی نکاح میں ہو، میرے نبی کے نکاح میں ہو، میری اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ جذبہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق کیا چھوڑا ہے گھر میں؟ یا رسول اللہ آپ کا نام اور اللہ کا نام چھوڑا ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں۔ یہ محبت ہر بندہ نہیں کر سکتا، نہ جائز ہے، نہ یہ جائز ہے کہ سب کچھ قربان کر دے، بیوی بچے وہ کروا دیں، بھوکے بیٹھے رہیں اور تم سارا صدقہ کر دو، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ یہ صرف صدیق کے لیے تھا، یہ حکم صدیق کے لیے تھا، یہ اجازت صدیق کے لیے تھی، ورنہ باقی صحابہ کرام کے لیے بھی نہیں تھی۔ یہ معیار صرف صدیق جیسا تھا۔ تو خیر، اب اسے تنبیہ مقصود تھی کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو صحابہ سے محبت، صحابہ جیسی محبت، تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم پتھر ڈھونڈ رہے تھے، صحابی نے اپنے جسم لا کر قربان کر دیا۔
تو میرا عزیزو یہ قربانی ہے. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے نمونہ دیا ہے ہمیں، رول ماڈل ہمارا نبی ہے. قربانی اپنے نبی جیسی کرنی ہے. جو قربانی میرے نبی نے کی ہے وہی کرنی ہے. استطاعت اپنی اپنی ہے. میرے نبی نے قربان کیا اونٹ مہنگا ہے تو اجازت دی ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرنا ہوتا اس کے کوئی طریقے ہوتے، کوئی طریقے، تو حضور وہ طریقہ اپناتے جو آسان ہوتا. نبی کے لیے یاد رکھیے گا کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. آسان کیوں انتخاب فرماتے؟ چونکہ پتہ تھا کہ اللہ نے وحی اتار دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. اللہ نے اتار دیا ہے، فرما دیا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم کرو اطاعت میرے رسول کی فقط فاز، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے نبی یہ جانتے تھے، اس لیے آسان راستے کا انتخاب فرماتے تھے. آسان راستے کا، آسان ذریعہ اپناتے تھے، آسان سبب اپناتے تھے. ورنہ میرے نبی سبب کے بھی محتاج نہیں تھے. آپ نے اسباب اختیار کر کے امت کو تلقین کی کہ یہ نہ ہو کہ ہاتھ پاس ہاتھ رکھ کے جنگل میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ رزق دے گا. میرے نبی نے خود کاروبار کیا. یہ نہ ہو کہ ہاتھ پاس ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ بیوی بچوں کو اللہ کھلائے گا. میرے نبی نے کھیتی باڑی کی. یہ نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ بیوی بچوں کا اللہ مالک ہے. میرے نبی نے بکریاں چرائی ہیں پیسے لے کر. نبی محتاج نہیں ہوتا. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ہیں، اللہ عرش سے کھانے بھیجتا ہے. صحابیہ کے لیے اللہ بھیج سکتا ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ اپنے حبیب کے لیے نہیں بھیجتا؟ حضرت مریم کھانے اللہ بھیج رہا ہے، کیا نبی کے لیے نہیں بھیجتا؟ جس کے لیے فرمایا تمہیں نہ پیدا کرتا پوری کائنات کو نہ پیدا کرتا. کیا مشکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے کھانے آ جاتے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو رول ماڈل بنایا ہمارے لیے، اور میرے نبی نے ہر آسان راستے کا انتخاب کیا اور اسباب کو اختیار فرمایا. اسباب کو ترک نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ ہم دیکھیں بہت سارے اسباب ہیں، اعمال جن کی بنیاد پر اللہ رزق دیتا ہے. بہت سارے، مثلا جو بندہ مستقل مسجد کا ہو جائے اللہ اس کو رزق عطا کریں گے. جو بندہ مستقل والدین کی خدمت میں لگ جائے اللہ اس کو رزق دیں گے. جو بندہ کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کو رزق دیں گے. جو بندہ ہر کام سنت کے مطابق کرے اللہ اس کو رزق دیں گے. جو بندہ یہ رزق کے دروازے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب نے فرمائے ہیں، حدیث میں ہے یہ جو ساری چیزیں بتا رہا ہوں میں. جو بندہ خالص فکر آخرت رکھے گا اللہ اسے رزق دیں گے. جو بندہ مستقل وضو کا وہ کرے گا اہتمام اللہ اس کو رزق دیں گے. جو بندہ کثرت سے اچھے اخلاق بنائے گا اللہ اس کو رزق دیں گے. جو بندہ مسلسل قرآن کی تلاوت کا شغف رکھے گا اللہ اس کو رزق دیں گے. آپ کو سمجھنا ہے تو کبھی دیکھ لیجئے گا یہ جتنے اسباب